وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ روم درس کا نمبر ہے 1903 آیات 30 سے 32 حصہ دوم. آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے رخ پھیر کر دنیا کی طرف کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تو تم ایک طرف کے ہو کر دین خدا کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ، اور خدا کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو. خدا کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا. یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. مومنوں، اسی خدا کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. اور نہ ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود فرقے فرقے ہو گئے. سب فرقے اسی سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہے. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 30. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پس تم قائم ہو جاؤ، یکسو ہو جاؤ، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو. فَأَقِمْ، قائم ہو جاؤ یعنی متوجہ ہو جاؤ یا اپنا رخ پھیل لو اس دین کی طرف یکسو ہو کر. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کر لو. واتقوہ، اور اس کا تقوی اختیار کر لو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. یہ کون ہے مشرک؟ من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنا دین الگ بنا لیا. وَكَانُوا شِيَعًا، گروہوں میں بٹ گئے. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ،
ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں خوش ہے، اسی میں مگن ہے۔ سامعین کرام، دین کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، آج بڑا مسئلہ ہمارا تو یہی ہے کہ ہم اپنے دین سے پھر گئے ہیں۔ اول بات تو یہ ہے کہ ہم دین کو جانتے بھی نہیں ہیں کہ دین ہے کیا۔ آپ کو پتہ ہے دین کو تو ہم نے محدود کر دیا ہے چند مخصوص باتوں تک، اس کے علاوہ تو ہمارے لیے دین تو بس، ہماری حالت دیکھیں اس وقت بہت زیادہ بری ہے۔ ہم خواہشات نفس کے بندے ہیں، اور یہ جملہ جو ہے، ٹھیک ہے اگر آپ یہ مانتے بھی ہیں تو یہ تو جملہ بڑا خطرناک ہے۔ ہمیں تو اللہ کا بندہ بننا چاہیے تھا، ہمیں تو اللہ کی طرف رخ پھیرنا چاہیے تھا۔ ہم نے رخ پھیر لیا ہے ظاہر کی طرف، اور ہمارا مقصود، محبوب اور مطلوب اللہ کی بجائے دنیا بن گئی ہے۔ اس بات پہ بھی ذرا آپ سوچیں، آپ سوچیں ذرا، آپ اپنے دل میں جا کے دیکھیں کہ آپ کا قبلہ کیا ہے، قبلہ کس طرف ہے، آپ کا رخ کس طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہاں یہ فرما رہا ہے کہ تم دین کی طرف یکسو ہو کر اپنا رخ پھیر لو، وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔ ہم بھی یکسو ہیں، یکسو ہو کر ہم نے دنیا کی طرف، ظاہر کی طرف رخ پھیر لیا ہے۔ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ تو دیکھیں، یہ اس غلطی میں میرے خیال سے اگر ہم غلطی کو غلطی نہ سمجھیں تو پھر تو غلطی ہوتی رہے گی، گناہ کو گناہ نہ سمجھیں، شرک کو شرک نہ سمجھیں، کفر کو کفر نہ سمجھیں، نفاق کو نفاق نہ سمجھیں۔ آج کل تو ساری کیفیت یہی ہے۔ نہ ہم یعنی دیکھیں، ہمارا رویہ حق سے انکار، یہ نرم الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ورنہ تو میں کہہ دیتا کافرانہ رویہ ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم حق کو جانتے بھی نہیں ہیں اور نہ حق کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ حق سے عملی طور پہ ہم نے، حق کیا ہے؟ دین اسلام ہے، اس سے ہم نے انکار کیا ہے۔ نو، یہ نہیں کریں گے، ہم اپنی مرضی جئیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ چور کہتا ہے کہ چوری نماز میرا مجھ پہ فرض ہے اور چوری میرا پیشہ ہے۔ تو یہ بے دینی جو ہے، یہ ہم نے اپنا پیشہ بنا لیا ہے۔ قرآن میں ہمارے بارے میں ایک لفظ آیا ہے، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ تم نے تو اپنی روزی روٹی بنا لی ہے، تم نے تو اپنا رزق، اس دین کو جھٹلانے کو تم نے اپنا رزق بنا لیا ہے۔ بہت دیکھیں، میں بھی آپ ہی کے معاشرے میں رہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ہم اسلام کو ایک تو جانتے بھی نہیں ہیں۔ دیکھیں، ہماری تو بہت بڑی بڑی خطائیں ہیں۔ بنیادی طور پہ تو ہم اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں، میں کون ہوں۔ آپ نے تو میں آپ کی میں تو ظاہر تک محدود ہے۔ اللہ، مسئلہ جو ہے بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا ہی یعنی ایسے مسائل ہیں کہ اصلاح کا کوئی پہلو نظر نہیں آ رہا، یعنی ہمارا ارادہ نہیں نظر آ رہا۔ باقی تو اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے ہماری توبہ کے، اور تاکہ ہم رجوع کر لیں، اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے۔ یہ کس کو حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ اے 2022 کے مسلمانوں، تم میرے بھجوائے ہوئے دین کی طرف رخ پھیر لو۔ اب اللہ دیکھیں، اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ اللہ کا دین کیا ہے؟ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا کا مطلب یہی ہے کہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ، سیدھے راستے پر چلو۔ اہدنا صراط المستقیم آپ دعا مانگتے ہیں نماز میں کہ نہیں؟ سورہ فاتحہ میں کہ سیدھے راستے پر ہمیں چلا، سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ دین اسلام ہے، قرآن ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ تو دیکھیں، اس پہ غور کریں۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، تم اپنا رخ، اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم اپنا رخ اس میرے بھجوائے ہوئے دین کی طرف پھیر لو۔ ہمارا رخ ہے ظاہر کی طرف،
بعد المشرقین ہے، ہمارے یعنی جو اللہ کی چاہت ہے اور جو ہم کر رہے ہیں اس میں مشرق و مغرب کا فرق ہے، مشرق و مغرب کا فرق ہے، بالکل ہم نے یو ٹرن لے لیا ہے۔ اللہ فرما رہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تم یکسو ہو کر اپنا رخ میرے دین کی طرف پھیر لو، یکسو ہو کر قائم ہو جاؤ، فَأَقِمْ قائم ہو جاؤ، اپنا رخ قائم کر لو اس دین کی طرف یکسو ہو کر۔ دین کو تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے یہ اللہ کی فطرت ہے، فطرت اللہ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کی یعنی اللہ کی دی ہوئی قابلیت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ فطرت اللہ، یہ فطرت کیا ہے؟ فطرت یہ ہے کہ جو ہمارے گھٹی میں ہمیں پلائی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ کتے کی فطرت میں ہے بھونکنا، بچھو کی فطرت میں ہے ڈسنا، اور یہ عام جو یہ زمبوری ہوتی ہے، آپ بر کہتے ہیں وغیرہ، جو ڈنک لگاتے ہیں، ان کی فطرت میں ہے، آپ کے جسم پر بیٹھیں گے پہلا ڈنک لگائے گا، یہ اس کی فطرت ہے۔ تو ہر چیز کی ایک فطرت ہوتی ہے، اور ہر چیز اپنی فطرت پر مجبور ہے، یہ بھی میں آپ کو نوٹ کرا دوں۔ اسلام ہماری فطرت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمارے اندر جو فطرت ہے وہ رجوع الی اللہ ہے، منیبین الیہ، ابھی ہم آگے پڑھیں گے آیت نمبر 31 میں، اس کی طرف رجوع کر لو، رجوع الی اللہ، یہ ہماری فطرت میں ہے۔ آپ دیکھ لیں مشکل کے وقت آپ کو اللہ کی یاد آتی ہے، مشکل کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں، تو یہی پکار ہے جو آپ مشکل وقت میں اللہ کو طرف دیکھتے ہیں یا توقع لگا لیتے ہیں یا دعائیں مانگنے لگتے ہیں۔ فذو دعائن عریض وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ فذو دعائن عریض، او کما قال، ایسی آیت ہے جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے، فذو دعائن عریض۔ تو دیکھیں اللہ کو پکارنا اور اللہ سے مدد مانگنا یہ ہماری فطرت میں ہے، لیکن اس وقت جو ہم ظاہری حالات میں رہ رہے ہیں تو اس میں جب کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے تو ہم اللہ کو بلائے رکھتے ہیں، مشکل کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں۔ مشکل کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں۔ میں فطرت کی بات کر رہا ہوں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے، یعنی یہ ہماری فطرت میں رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ کے سامنے سر جھکا دینا، یہ ہماری فطرت میں ہے۔ میں نے آپ کو فطرت کی مثالیں دی ہیں۔ ہر مخلوق اپنی فطرت میں مجبور ہے سوائے انسان کے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان میں ڈال دیا ہے، اختیار دے کے، دنیا کو مزین کر کے، اس کے سامنے دنیا اور ما فیہا کو مزین کر کے، اچھا دکھا کر اس کو ایک امتحان میں ڈال دیا، اور پھر اپنی طرف بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول، پیغمبر اور رسول بھجوائے ہیں، اور وہ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھ لیں اپنے تاریخ انسانی کو، شروع سے یعنی 1,24,000 لوگ رسول یا پیغمبر بنا کے بھجوائے گئے
کہ لوگوں کو ان کی فطرت کی طرف متوجہ کریں اور فطرت کی طرف رجوع کا مشورہ دیں. منیبین الیہ، یہ پیغمبر فطرت کی طرف بلانے والے ہیں. ہماری فطرت میں کون ہے؟ اللہ. ہم اللہ کے ہیں. انا للہ، ہم اللہ کے ہیں. یہ فطرت ہے ہماری. اب پیغمبر آتے ہیں کہ بھئی تم اپنی فطرت کی طرف لوٹ جاؤ. آخرت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، اور تمہیں سزا یا جزا میں سے ایک کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا. بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والے بھی ہیں رسول اور ڈرانے والے بھی ہیں. لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ تمام جہان والوں کے لیے تم ڈر سنانے والا، خبردار کرنے والا، نذیر. لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. لتنذر ام القری ومن حولہا، خبردار کرنے. پیغمبر آتا ہے خبردار کرنے کے لیے. آج ہم تو غافل ہیں، غافل لوگوں کو ہی کے لیے ہی پیغمبر آتے ہیں. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. اب پیغمبر آ چکے ہیں. یہ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے. اب ان کی دعوت امت پہنچائے گی دیگر لوگوں تک، جو کہ ہم نے بھلا دی ہے. وہ ذمہ داری بھی ہم نے بھلا دی ہے. بہرحال تو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یعنی یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے یہ تو تم اپنا رخ پھیر لو دین کی طرف، اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے دین کو اپنا لو، اللہ کے دین کو اپنے اوپر حاوی کر لو، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارو. یہ تمہاری فطرت ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. دیکھیں بڑے کام کی بات ہے، فطرت میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. گھوڑے کی فطرت میں گھاس کھانا ہے، گوشت کھانا نہیں ہے. اب وہ فطرت آپ تبدیل نہیں کر سکتے. اس کی ساخت ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ گوشت نہیں کھاتا. ساخت ہی ایسی بنائی ہے. کتنا ہی اچھا گوشت، بھنا ہوا گوشت یا جو بھی، تو اب کتا جو ہے وہ تو ہڈی کو چبائے گا، گوشت کی بوٹی کی تلاش ہوگی اسے، کیونکہ اس کو گھاس تو نہیں کھانی. یہ اس کی یہ فطرت ہے، چینج نہیں ہوتی. فطرت رجوع اللہ، اور ہماری فطرت میں اسلام ہے. یہ دین ہماری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اس فطرت پر پیدا کیا ہے. یہ جو دین اسلام ہے یہ ہماری فطرت میں ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو تو مطلب دین اسلام میں اگر مختصر اللہ کی عطا سے اور اس کی توفیق سے مختصر طور پہ اگر کہوں تو رجوع اللہ ہے، اللہ کی طرف رجوع. اب ظاہر ہے کہ جس کی طرف آپ رجوع کریں گے تو اس کا کہنا مانیں گے، اس کے کہنے کے مطابق زندگی گزاریں گے. جس کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو کہنا آپ اس کا تو سنیں گے نہیں. تو بہرحال یہ فطرت ہے. دین اسلام جو ہے یہ ہماری فطرت ہے. تو فطرتی کام کرنے آسان ہوتے ہیں. اس میں نقطہ یہ ہے، آپ نوٹ کر لیں کہ فطرت کے مطابق چلنا آسان ہوتا ہے، خلاف فطرت کام کرنا مشکل ہوتا ہے. ہاں اگر کوئی اپنی فطرت کو بگاڑ لے تو پھر اس کے لیے نیکی کے کام مشکل ہو جاتے ہیں اور برائی کے کام آسان ہو جاتے ہیں. آج ہم نے اپنی فطرت بگاڑ لی ہے، فطرت کے خلاف ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور فطرت کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں. پیغمبر کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. داعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں ہمارے پیغمبر، ہم تو کبھی بھی ان کی بات کو توجہ سے تو ہم نے سنا نہیں ہے، ان کی دعوت کو بھی نہیں جانتے کہ دعوت ہے کیا. بہرحال تو اگر آپ اپنی فطرت کے خلاف زندگی گزاریں گے تو پھر ایسا موقع آئے گا کہ آپ کے دل پر تالے لگ جائیں گے، دل سخت ہو جائے گا، دلوں پر زنگ آ جائے گا،
دلوں پر پردے آ جائیں گے اور آپ عقل کے اندھے بن جائیں گے۔ اب جو سیدھی بات ہے وہ آپ کو الٹی لگے گی، جو الٹی بات ہے وہ سیدھی لگے گی، اور یہ مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان فرمائی ہے، أَفَمَن يَمْشِي عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بھلا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل زمین پر منہ کے بل چل رہا ہو، یا دوسرا شخص تو جو یعنی سیدھے منہ چل رہا ہے، ایک منہ کے بل چل رہا ہے، ایک سیدھے منہ ہو کر چل رہا ہے، جیسے کہ ہم چلتے ہیں، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم نے تو قبلہ ہی بدل لیا اپنا، منزل ہی بدل لی ہے۔ اللہ تو ہماری منزل نہیں ہے، نہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہم نے تو دنیا کو مقصود، محبوب و مطلوب سمجھ لیا ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو اپنا راستہ ہی چھوڑ دیا ہے، جس راستے پر چلنے کا پیغمبر آپ کو کہتا ہے، آپ نے تو اس کو یعنی اللہ کو تو منزل ہی نہیں بنایا، اور پھر اللہ کا راستہ آپ کے لیے غیر اہم ہو کے رہ گیا۔ آج ہم سب دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں۔ دنیا کا راستہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنا دل دے دیا ہے دنیا کو، اور اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے۔ اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے، تو بس ہم دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ، ہلاکت ہے، تباہی ہے ان سخت دلوں کے لیے جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں، سخت ہو چکے ہیں۔ ہماری تو بہت بری حالت ہے سامنے۔ ہمارے دل دیکھیں، اگر مجھے کہیں کہ بھئی ایک جملے میں اپنی اب تک کی گفتگو کو سمیٹ دو، تو بات یہ ہے کہ ہمارے دل دنیا کی یاد سے آباد ہیں اور اللہ کی یاد سے خالی ہیں، اور اللہ کی یاد ہمارے لیے کوئی اہمیت بھی نہیں رکھتی کہ ہم اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں۔ ہم تو دنیا کی یاد میں مست اور محو ہیں، دنیا کی یاد میں ہم مست ہیں اور محو ہیں، تو ہم اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں اور اسی طرح زندگی جینا چاہتے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک مشکل صورتحال ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور ہمیں سوچنا چاہیے۔ دیکھیں، یہ قرآن کے مضامین بیان ہو رہے ہیں، اس میں آپ عقل سے کام لیں۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، فکر کریں، عقل سے کام لیں، سوچیں، سمجھیں، اور یہ علم ہے۔ اب یہ آج جو بیان ہوا ہے کہ بھئی یہ تو فطرت ہے اللہ کی، اسلام دین فطرت ہے، تو یہ تو علم ہے نا، آپ کو علم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ یہ سارے ابھی مضامین گزر چکے ہیں، للعالمین لقوم یتفکرون لقوم یعلمون لقوم یعقلون، ابھی بیان ہوئے ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ باتیں نہیں آتی، یہ مجھے اس بات کا پوری طرح احساس بھی ہے، لیکن وہ ایک ذمہ داری ہے، تو اسی کی بنا پر میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اور بہرحال فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی، یہ دین جو ہے یہ اللہ کی یعنی دی ہوئی قابلیت ہے جو ہمارے دل میں اس نے ڈال دی ہے۔ اس پر ہمیں، اس ساخت پر، اس قابلیت پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ دیکھیں، بات آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بناوٹ میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر بڑے ہو کے لوگ یا یہ خود گمراہ ہو جاتا ہے اور گمراہی میں زندگی گزارتا رہتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ ہماری فطرت جو ہے وہ اسلام ہے، دین اسلام ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے، اللہ کی طرف سر جھکانا ہے، اور یہ بنتا ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یعنی ٹھیک دین یہی ہے کہ آپ اسلام کو قبول کر لیں۔ اسلام کیا ہے؟ بندگی رب،
دیکھیں ہم نے یعنی ہر بات کو ایک الگ رنگ دے دیا ہے. عبادت الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے، اور یہ ذکر الہی الگ چیز ہے، یہ الگ. ہم نے مطلب دیکھیں آپ بنیاد کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے نا تو پھر آپ پریشانی میں پڑ جائیں گے. اسلام کی بنیاد سے اپنے آپ کو آپ آگاہ کریں اور اس کی بنیاد پر ہی آپ زندگی گزاریں تو بات بن جائے گی. تو اچھا، لا تبدیل لخلق اللہ، یہ فطرت ہے اور اسی طرح ہوگی، اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی. اور سیدھا دین قیم یہی ہے کہ آپ اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یہ کون نہیں جانتے؟ یہ آج کے مسلمان. دین کی حقیقت سے آج کا مسلمان آگاہ نہ ہے، نہ ہونا چاہتا ہے. منیبین الیہ، اب اس کا عملی طریقہ کیا ہے؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، جو آیت نمبر 30 ہے، اس کا عملی طریقہ کیا ہے؟ تو پہلے تو رجوع اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیے رہو، یعنی اپنا رخ اسی طرف رکھو. دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں نا، ابھی نماز کا بھی تذکرہ آ رہا ہے، تو ادھر ادھر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. نماز آپ منہ پھیر کر کسی کو نہیں دیکھ سکتے. ہم نے تو منہ پھیرا ہوا ہے. ہمارا رخ ہونا چاہیے تھا اللہ کی طرف. اقم وجہک للدین حنیفہ ہے نا، کہ آپ اپنا رخ اللہ کی طرف رکھیں. ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے ظاہر کی طرف. دیکھیں یہ قرآن ہمارے لیے ہے، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے. ہم اس بلائے عظیم میں مبتلا ہیں کہ ہم نے اپنا رخ اللہ سے پھیر کر ظاہر کی طرف کر لیا ہے. آپ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو آپ حقیقت کو جھٹلائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے رجوع کر لیا ہے دنیا کی طرف، ظاہر کی طرف. زن، زر، زمین، دولت، عزت، شہرت. آپ دیکھ لینا آپ کے نظر میں کامیابی اصل میں ہے کیا، یہ تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. اونچا عہدہ، اونچا کاروبار، اونچا نام، شہرت، بڑی دولت، بڑی جائیداد، آپ کی نظر میں تو یہی ہے سب کچھ. اسی کو آپ کامیابی کا پیمانہ قرار دیتے ہیں. اصل بات تو بندگی کی ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. ہم نے تو بندگی سے منہ موڑ لیا ہے ٹوٹلی. اللہ کی بندے ہم نہیں بننا چاہتے. ہم نفس کے بندے ہیں. اللہ کی بندگی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. کلیئر بات جو میں اگر آپ کو کہوں، اللہ کی بندگی ہمیں سمجھ سے ہی بالا تر چیز ہے. خاتون خانہ ہوں گی اور خوب دوپٹے پہ اپنے آپ کو لپیٹا ہوگا، نماز روزہ کر رہی ہوں گی خوب، اور میاں آئے گا تو اس کو گھاس نہیں ڈالیں گے. کیوں؟ موڈ خراب ہے. تو یہ تو بندگی نہیں ہے. یہ میاں اور بیوی دونوں ایک ہی چیز ہے. اصل میں تو ہم ہیں انسان جو ہے یہ بندگی کو سمجھ نہیں پا رہا. آج کا مسلمان اس نے تو بندگی کو محدود کر لیا ہے چند باتوں تک، اور بس ہم اسی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. چند باتیں ہی ہمارے لیے زیادہ اہم ہیں بس. بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ کہ بھئی یہ شب قدر کے یا شب معراج کے کیا وہ ہیں، کیا عبادات ہیں، کیا اذکار کریں، کس طرح کریں. آپ نے تو دین کو شب قدر تک محدود کر لیا ہے. ہر روز آپ کے لیے یعنی عید کا دن ہے اگر آپ بندگی میں گزاریں. عید کا مطلب خوشی. عید کا کیا مطلب ہے؟ خوشی. عید تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک.
بہرحال تو ہم نے تو دنیا کو خوشی کا ذریعہ بنا لیا ہے. آپ کے سارے یعنی جو ترجیحات ہیں، جو آپ کے فوقیت ہے، وہ تو آپ کی دنیا کو ہے. دنیا آ رہی ہے، دنیا برس رہی ہے، کام آپ کی مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں، بس آپ حشاش بچاش ہیں، باچھیں کھلی ہوئی ہیں آپ کی. لیکن اگر اس میں کوئی فرق آتا ہے، رزق کا امتحان آ جاتا ہے یا کوئی اور وہ مشکل آ جاتی ہے، آپ کا منہ لٹک جاتا ہے، آپ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے آپ کا، اور غصہ آنے لگتا ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے آپ کی طبیعت میں، آپ ناراض رہنے لگتے ہیں. کیوں کہ آپ کی طبیعت کے مطابق کام نہیں ہو رہے. بھئی آپ نے تو اللہ کی خوشی کے لیے جینا تھا، آپ اپنے آپ کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرة اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا يعلمون منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. تو تم ایک طرف کے ہو کر دین خدا کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ، اور خدا کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو. خدا کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا. یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. مومنوں اسی خدا کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو، اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. اور نہ ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود فرقے فرقے ہو گئے. سب فرقے اسی سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.